نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی قتادہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انکم تسیرون عشیتکم ولیلتکم وتأتون الماء انشاءاللہ غدا فانطلق الناس لا يلوي احد على احد قال ابو قتادہ فبینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسير حتى بحران الليل فمال عن الطريق فوضع راسه ثم قال احفظوا علينا صلاتنا فكان اول من استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والشمس فی ظہرہ ثم قال اركبوا فركبنا فسرنا حتى ارتفعت الشمس نزل ثم دعا بميضاءة كانت معي فيها شيء من ماء فتوضأ منها وضوءا دون وضوء قال وبقي فيها شيء من ماء ثم قال احفظ علينا ميضاءتك فسيكون لها نبأ ثم اذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداء وركبنا معه فاتينا فانتهينا الى الناس حين ابتدل النهار وحمي كل شيء وهم يقولون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكنا وعطشنا فقال لا هلك عليكم ودعا بالميضاء فجعل يصب وابو قتادة يسقيهم لم يعدوا ان رأى الناس ماء في الميضاء تكابوا عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الملأ كلكم سيرى قال فعلوا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب واسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب فقال لي اشرب فقلت لا اشرب حتى تشرب یا رسول اللہ فقال ان ساق القوم آخرهم قال فشربت وشرب قال فأتى الناس الماء جامينا رواہ مسلم۔ یہ روایت حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ تم اپنی رات بھر اور کل تک چلتے رہو گے انشاءاللہ، اور تم صبح پانی پر پہنچ جاؤ گے۔ لوگ چلے، یعنی سفر کا حال تھا اور سفر میں پانی ختم ہو گیا تھا، تھوڑا بہت پانی بچا تھا۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ حضور نے ہم سے فرمایا کہ تم رات بھر چلو گے اور چلتے چلتے صبح تک تم پانی پر پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ تعالی، یعنی حضور کل کی خبر دے رہے ہیں۔ پریشانی تھی، قافلے میں پانی کم تھا۔ جب لوگوں نے، صحابہ نے سنا کہ ہم چلتے چلتے پانی پر پہنچیں گے، تو شاید لوگوں کا یہ گمان، یہ خیال ہوا کہ ہم صبح تک چلیں گے، حضور نے فرمایا پانی تک پہنچیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح جہاں ہم پہنچیں گے وہاں پانی کا کنواں، نہر یا چشمہ ہوگا۔ تو اس شوق میں کہ جلدی پانی پہ پہنچ جائیں، ابو قتادہ کہتے ہیں لا یلوی احد علی احد، لوگ اس طرح چلتے تھے، اس طرح چلتے کہ کوئی کسی پہ توجہ نہیں کرتا تھا، جلدی جلدی قدم بڑھا رہے تھے کہ پانی پہ پہنچ جائیں۔ ابو قتادہ کہتے ہیں فبینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسیر، اسی درمیان کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی چل رہے تھے اور آدھی رات ہو گئی۔ فمال عن الطریق، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم راستے سے ہٹ گئے، آپ نے اپنا سر مبارک رکھا، آرام فرمانے لگے، آدھی رات ہو گئی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا احفظوا علینا صلاتنا، فرمایا سرکار نے کہ ہم پہ ہماری نماز کی حفاظت کرنا، یعنی راستہ چلے اور آدھی رات ہوئی، حضور آرام فرمانے لگے، صحابہ بھی آرام کرنے لگے۔ آقا فرماتے ہیں ہم سو رہے ہیں
ہم پہ ہماری نماز کی حفاظت کرنا، یعنی صبح فجر میں اٹھنا ہے، اٹھا دینا صبح۔ اب اس جملے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تو کہتے ہیں کہ میں سوتا ہوں تو میری آنکھیں سوتی ہے، دل بیدار رہتا ہے، تو پھر یہاں کیوں کہا؟ یہ سنیے، اس نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فجر قضا ہو گئی، حضور کی نماز فجر قضا۔ تو سرکار تنبیہ کر رہے ہیں، عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ ہم سب تھکے ہیں، سو رہے ہیں، تو ہم ساتھیوں سے کہتے ہیں بھائی جو بھی اٹھے صبح اٹھا دینا، جنرل کامن ہے یہ چیزیں۔ تو راستہ چلے، آدھی رات ہوئی، آرام فرمانے لگے، آقا فرماتے احفظوا علینا صلاتنا، ہم پہ ہماری نماز کی حفاظت کرنا۔ سو گئے، اتنا سوئے، راوی ابو قتادہ کہتے فکان اول من استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والشمس فی الظہر، تو پھر اتنا سوئے کہ ان سونے والوں میں جو سب سے پہلے اٹھے وہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے، حالانکہ سورج آپ کی پشت میں آ گیا تھا، یعنی سورج چڑھ گیا تھا، سورج چڑھ گیا، نماز فجر کا وقت چلا گیا۔ فقالا ثم قال، آقا فرماتے ارکبو، چلو چلو آگے بڑھو، فرکبنا، صحابی ابو قتادہ کہتے ہم چلے، یہاں تک کہ ہم چلتے رہے، حتی ارتفعت الشمس، یہاں تک کہ سورج بالکل بلند ہو گیا، یعنی وقت مکروہ ختم ہو گیا۔ چلے، جب جگے تھے تو سورج نکل آیا تھا، اور جو ہے حضور نے فرمایا چلو آگے چلو، آگے چلتے رہے، یہاں تک کہ وقت مکروہ ختم ہو گیا۔ ارتفعت الشمس، سورج جو ہے بلند ہو گیا، چڑھ گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے، ثم دعا بمرآۃ، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا وضو کا برتن منگایا۔ کانت معی فیہا شیء، ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ اس میں کچھ پانی تھا، توضأ منہا، آقا نے اس سے وضو فرمایا، تھوڑا ہلکا سا وضو، اور پھر آقا نے فرمایا وبقی فیہا شیء من ماء، پھر اس میں سے کچھ پانی جو باقی رہ گیا۔ اب یہاں سرکار صلی اللہ علیہ محدثین فرماتے ہیں کہ حضور کی نماز فجر قضا ہو گئی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سرکار بے خبر تھے، پتہ ہی نہ چلا کہ نماز قضا ہو گئی۔ محدثین کہتے ہیں کہ اس قضا میں بھی امت کے لیے تعلیم ہے، امت۔ اب چلے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سرکار نے جو ہے برتن منگایا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اور اس میں پھر کچھ پانی باقی رہ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں احفظ علینا بضاعتک، یہ تمہارا برتن ہمارے لیے سنبھال کے رکھو۔ پانی منگایا، وضو فرمایا، اور تھوڑا سا پانی باقی رہ گیا۔ آقا کہتے ہیں کہ یہ پانی بچا کے رکھنا، پی مت جانا، تھوڑا سا اس میں باقی رہنا چاہیے۔ آقا جانتے ہیں، آقا فرماتے فَسَيَكُونُ لَهَا نَبْعٌ، ہم آگے چل کر اس پانی سے ایک معجزے کا اظہار فرمائیں گے، یعنی حضور کو معلوم ہے بھی تھوڑا چلیں گے پانی مکمل ختم ہوگا۔ تو حضور حضرت ابو قتادہ سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو وضو کیا اور تھوڑا سا پانی اس برتن میں باقی رہ گیا، پینا نہیں یا وضو مت کرنا بلکہ اس کو باقی رکھنا، ہم اسی پانی سے آگے ایک معجزہ، نبعٌ، ایک خبر، ایک معجزہ، ایک جو ہے معجزے کا ظہور فرمائیں گے کہ اس کو بچا کے رکھنا۔ اللہ اللہ۔ تو حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں اس کو ایسے ہی رکھ دیا، یہاں تک ہم چلے۔ ثم اذن بلال بالصلاۃ، پھر حضرت بلال نے نماز کے لیے اذان کہی، یعنی گویا اس حدیث میں یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ نماز فجر چھوٹی تھی، آگے وقت مکروہ ختم ہو گیا، اور سب صحابہ کو نماز فجر قضا پڑھنی ہے۔ مسئلہ چلا اگر قضا نماز جماعت سے پڑھنی ہے تو پھر اذان دے۔ یہ بہاری شریف وغیرہ پڑھو، سب بہت اس میں ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے، مگر دیکھیو سرکار فرماتے ہیں، ابو قتادہ کہتے ہیں ثم اذن بلال بالصلاۃ، پھر جناب بلال نے نماز کے لیے اذان کہی، یعنی مسئلہ چلا کہ اگر پتہ چلا اگر جماعت سے نماز پڑھنی ہے تو پھر اذان دی جائے۔
بلکہ علماء فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کبھی اکیلے بھی نماز پڑھنا چاہے تب بھی اذان دے لے، اس لیے کہ جنگل وغیرہ میں وہ اکیلا ہے، مگر اس کے ساتھ اللہ کے فرشتے نماز میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ ویسے مسئلہ کہ جماعت کے لیے اذان ضروری ہے، خیر یہ سارے مسائل بہار شریعت کے درس میں اور بہار شریعت میں یہ سب بیان ہوتے ہیں۔ ثم صلی الغداۃ، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، ثم صلی الغداۃ، پھر صبح کی نماز پڑھی، مطلب پھر فرض پڑھی، یعنی سنت پڑھی، پھر سرکار نے فرض نماز پڑھی۔ ورکیبہ، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے۔ ابو قتادہ کہتے ہم بھی سوار ہوئے۔ فانتہینا الی الناس حین ابتدأ النہار، ابو قتادہ کہتے ہیں سرکار سوار ہو گئے، ہم بھی حضور کے ساتھ سوار ہوئے، تو ہم لوگوں تک اس وقت پہنچے جب دن چڑھ گیا تھا، یعنی ایک جماعت چل رہی تھی، دوسری جماعت آگے تھی، تیسری جماعت آگے تھی، یعنی لوگوں کے سفر میں توڑیاں ہوتی ہے اور ایک ایک چھوٹی چھوٹی جماعت ہوتی ہے، یہاں تک کہ کچھ صحابہ حضور کے ساتھ تھے، کچھ آگے چل رہے تھے، کچھ پیچھے تھے۔ یہ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ یہاں تک ہم لوگوں تک پہنچ گئے اس حال میں کہ دن چڑھ گیا تھا، اور کہتے ہیں وَحَمِيَ كُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز گرم ہو گئی تھی، دن چڑھ گیا تھا، ہر چیز گرم ہو گئی تھی، یعنی سورج گرم ہو گیا تھا، دن نکل آیا تھا مکمل طور پر، اور سورج میں گرماہٹ پیدا ہو گئی تھی، یعنی ہر چیز گرم ہو گئی تھی۔ حضرت ابو قتادہ کہتے وہم یقولون یا رسول اللہ، اب لوگ آقا کی بارگاہ میں آئے، یہ جماعت پیچھے تھی، یعنی سرکار کے ساتھ کچھ صحابہ تھے، کچھ صحابہ کی جماعت آگے تھی، اب حضرت ابو قتادہ حضور کے ساتھ آگے بڑھے، یہاں تک کہ اس جماعت سے مل گئے، تو جو پہلے والے تھے وہ صحابہ میں سے کچھ کہنے لگے یا رسول اللہ ہلکنا، حضور ہم ہلاک ہو گئے، عطشنا، ہم بہت پیاسے ہو گئے، ہم بہت پیاسے ہو گئے۔ آقا نے راتی میں چلتے ہوئے صبح بتایا تھا ابو قتادہ سے بچا کے رکھنا، آگے کام آئے گا یہ پانی، ہم اس سے ایک معجزے کا ظہور کریں گے۔ ابو قتادہ سے حضور نے کہا تھا۔ اب دیکھیے وہ صحابہ سے جب ملے، یہ جماعت ملی، آقا سے وہ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور ہم ہلاک ہو گئے، عطشنا، ہم پیاسے ہو گئے۔ آقا فرماتے لا الک علیکم، نہیں تم پہ کوئی پریشانی نہیں ہے، سنو دعا بالمضاء، سرکار نے وہ وضو کا برتن منگایا پانی کا، فجعل یصب، سرکار اس سے پانی اونڈیلنے لگے۔ کیا فرمایا تھا ابو قتادہ اس میں باقی رکھنا تھوڑا، اب جو باقی تھا تھوڑا بہت چھوٹا سا برتن تھا، اور اس چھوٹے سے برتن میں جتنا پانی تھا اس میں سے آدھے سے زیادہ جو پانی تھا اس کو سرکار نے وضو کے لیے استعمال فرما لیا، تھوڑا سا بچا تھا، 2-4 گلاس بھی مشکل سے ہوگا۔ اب اس برتن کو منگایا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، ابو قتادہ کہتے ہیں فجعل یصب، حضور اس برتن کو الٹا کیے اور پانی انڈیلنے لگے، وہ ابو قتادہ یسقیہم، اور ابو قتادہ لوگوں کو اس سے پانی پلانے لگے، اس سے پلانے لگے۔ فلم یعدو ان الناس ماء فی المضاء، اب دیکھیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ ابو قتادہ کہتے ہیں دیر نہ ہوئی تھی کہ لوگوں نے پانی میں، کہ برتن میں لوگوں نے پانی دیکھ لیا تو اس پہ ٹوٹ پڑے۔ جیسے ہی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس برتن سے پانی لینے لگے اور سرکار نے اس برتن کو انڈیلا ہے، پانی بہا رہے ہیں، ابو قتادہ اس سے لے رہے ہیں، لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پانی ہے اور پانی برتن سے نکل رہا ہے۔ اب جیسی بھی سچویشن رہی ہو سکتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن کو دستے کرم میں لے کر انڈیلا ہو، اس سے جو پانی نکل رہا تھا اس کو ابو قتادہ اپنے برتن میں بھر رہے ہوں، جیسی بھی سچویشن رہی ہو۔ تو جب لوگوں نے دیکھا فلم یعدو ان الناس ماء فی المضاء، لوگوں دیر نہ ہوئی تھی کہ لوگوں نے برتن میں پانی دیکھ لیا، تکابو علیہا، کہتے ہیں کہ لوگ اس پہ ٹوٹ پڑے۔ اب ظاہر بات ہے پیاس لگی تھی اور ایک دوسرے جلدی کرنے لگے، ایک دوسرے پہ گرتے ہوئے پانی کے قریب جانے لگے، اس پہ ٹوٹ پڑے۔
پیاس لگی تھی، سب لوگ یعنی پوری جماعت پانی پینے کے لیے آ گئے. اب ایک برتن سے پانی جاری ہے اور ساری جماعت آئے گی تو ہر کوئی چاہے گا کہ میں پہلے ہو جاؤں، یعنی ٹوٹ پڑے. اور سچویشن کیسی ہوگی؟ اعلی حضرت کی زبان میں سنیے، کہتے ہیں انگلیاں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. یہی ٹوٹے ہیں، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری بہاوا. یہی ایسے ٹوٹے ہیں. اب جب ایک دوسرے پہ ٹوٹ پڑے، آقا فرماتے ہیں احسنو، حضور فرماتے ہیں احسن الملع. تب آقا نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تھوڑا آرام سے، اخلاق سے آؤ، تھوڑا آرام سے. احسنو، اچھی طرح آؤ، آرام سے آؤ. اب سب پیاسے تھے. اللہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمانا تھا فسیرا کلہم سیرا یربا. ابو قتادہ کہتے ہیں سب کے سب سیراب ہو گئے. کیا فرمایا؟ آرام سے آؤ فسیروا. تو لوگ سب جو ہے تم لوگ عنقریب سیر ہو جاؤ گے، یعنی سب کو ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ یہ پانی ختم ہو جائے گا. جب لوگ ٹوٹ پڑے، آقا فرماتے آرام سے سیروا، تم سب سیراب ہو جاؤ گے، یعنی کوئی نہیں بچے گا. دیر صحیح مگر سب پیو گے، سب کو ملے گا. فعلوا، ایسا ہی صحابہ نے کیا، یعنی حسن خلق سے ایک ایک کر کے آتے رہے ابو قتادہ کے قریب جو پانی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن سے لے رہے تھے. فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصب. کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم انڈیل رہے ہیں. وہ اسقیم، ابو قتادہ کہتے ہیں میں لوگوں کو پلا رہا ہوں. حتی ما بقی غیری و غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ پوری جماعت اور قافلے میں میرے اور آقا کے سوا کوئی نہ بچا، سب نے پی لیا. اور کیا ہوا؟ ثم صبا، پھر سرکار پانی انڈیل رہے ہیں بدستور. فقال علی، ابو قتادہ کہتے ہیں حضور مجھ سے کہتے ہیں لے ابو قتادہ تو بھی پی لے. میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، لا اشرب حتی تشرب، حضور میں آپ سے پہلے نہ پیوں گا. آقا فرماتے نہیں پی لو ابو قتادہ. ان ساقی القوم آخرہم، اس لیے کہ قوم کو پلانے والا آخر میں پیتا ہے. تم پی لو، میں پلا رہا ہوں، قوم کو پلانے والا آخر میں پیتا ہے. ابو قتادہ تم پی لو، جب تم سیراب ہو جاؤ گے تب میں پیوں گا. یہ ہے اخلاق نبوی اور مصطفیٰ جان رحمت کے وہ اخلاق. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ پانی پیا، وشرب تو میں نے پیا، وشربا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی پانی نوش فرمایا. یہاں تک کہ لوگ پانی پر خوب سیر ہو کے راحت کے ساتھ، آرام کے ساتھ، سب لوگ بہت پانی کے ساتھ سیراب ہو گئے. حتیٰ کہتے ہیں فَأَتَى النَّاسُ الْمَاءَ جَامِ نَرْوَانَ، یہاں تک کہ لوگ پانی سے خوب راحت کے ساتھ سیراب ہو گئے. یعنی یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. دو چیزیں ملی، ایک تو یہ کہ سرکار ابو قتادہ سے کہتے ہیں کہ اس کو بچا کے رکھنا، آگے اس سے ایک بات کا، ایک معجزے کا ظہور ہوگا، یعنی علم غیب بھی مصطفیٰ جان رحمت کا پتہ چلا. ابو قتادہ ہم یہاں پر ہیں، ہم سے آگے جو ایک جماعت چل رہی ہے اس جماعت میں پانی نہیں ہے، اور جب ہم صبح ان جماعت سے ملیں گے تو وہ شکایت کریں گے. تو ابو قتادہ اس پانی کو سلامت رکھنا، اسی سے معجزے کا ظہور ہوگا. اس حدیث سے علم غیب مصطفیٰ پتہ چلا، غیب پتہ چلا. دوسری بات آقا فرما کا معجزہ اس سے صادر ہوا کہ مختصر سا پانی ہے مگر سارے صحابہ کو وہ پانی کافی ہو گیا، اور برتن میں پانی جتنا تھا اتنا ہی ہے، اتنا ہی ہے. یہی ہے انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات پاک میں اس طرح کے بے شمار واقعات، جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پاک سے، آپ کی ذات پاک سے اس طرح کے بے شمار معجزات کا ظہور ہوا. سنیے آگے والی روایت اسی طرز پر. ان ابی ہریرہ قال لما كان يوم غزوة تبوک اصاب الناس مجاعة فقال عمر یا رسول اللہ ادعوهم بفضل ازوادهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة
فقال نعم فدعا بنطع فبسط ثم دعا بفضل ازوادهم فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيء الآخر بكف تمر ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع شيء يسير فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعان إلا ملأ وقال فأكلوا حتى شبعوا وفضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا یلقی اللہ بہما عبد غیر شاکن فیحجب عن الجنہ رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب غزوہ تبوک کا دن تھا، غزوہ تبوک یعنی درس حدیث تفسیر میں پورا قرآن مجید کی کچھ آیات میں جہاں غزوہ تبوک کا ذکر ہے عرض کر چکا ہوں۔ غزوہ تبوک ایک بستی ہے جو حجاز اور شام کے درمیان خیبر سے 500 میل جانب عمان ہے، اور خیبر یہ مدینہ پاک سے 140 میل ہے، مطلب ایک بستی کا نام ہے۔ تو غزوہ تبوک کا موقع تھا اور لوگوں کے پاس ساز و سامان کم تھا، اسباب سفر بھی کم ہے، کھانے پینے کی چیزیں کم تھی، ہتھیار بھی کم تھے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب غزوہ تبوک کا دن تھا لوگ بھوکے ہو گئے، بھوک نے لوگوں کو آ لیا، گھیر لیا بھوک نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان لوگوں سے ان کے بچے ہوئے توشے منگائیے، ادعوہم بفضل ازوادہم، حضور ان کے پاس جو بھی بچا ہوا کھانا ہے اس کو آپ منگائیے، ثم ادعوا اللہ لہم علیہا بالبرکہ، پھر وہ بچا ہوا کھانا ہے اس پہ آپ برکت کی دعا کر دیجیے، بچا ہوا کھانا ہے اس پہ آپ برکت کی دعا کر دیجئے۔ آقا کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے۔ لوگوں کے پاس کچھ سامان تھا، راوی ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان بچھایا، منگایا اور اس دسترخوان کو بچھایا گیا، پھر سرکار نے فرمایا اپنے بچے ہوئے جو بھی کھانے ہیں برتنوں میں یا توشادان میں لے کے آ، فدعا بفضل ازوادہم، لوگوں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بچے ہوئے توشے، کسی کے پاس کھجور تھی، کسی کے پاس روٹی کا ٹکڑا تھا اور کسی کے پاس جوار تھی، کہتے ہیں فجعل الرجل یجیء بکف ذرۃ ویجیء الآخر بکف تمر ویجیء الآخر بکسوۃ، کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پھر ایک آدمی جو ہے وہ جوار لے کے آیا، دوسرا چھوارے لے کے آیا، تیسرا جو ہے روٹی کے ٹکڑے لے کے آیا، حتی اجتمع علی النطع شیء یسیر، یہاں تک کہ دسترخوان پر کافی چیزیں جمع ہو گئی، دسترخوان پر کافی چیزیں جمع ہو گئی۔ اللہ اللہ جب سب جمع ہو گیا کہتے ہیں فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالبرکہ، پھر آقا نے ہاتھ اٹھا کر اس کھانے کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ سرکار ہاتھ اٹھائیں، اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جن کو سوئی آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیا، جن کو سوئی آسماں اٹھا کے جل تھل بھر دیا، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہمیں بھی درکار ہے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہمیں بھی درکار ہے۔ نوح کے مولا کرم کر دے تو بیڑا پار ہے، گون گون اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، کیوں نہ ہو کہ اس کی مدحت میں وامن آر ہے۔ یہ دعا فرمائی مصطفیٰ جان رحمت نے۔ ثم قال، پھر آقا فرماتے ہیں خذوا فی اوعیتکم، اب اس کو اپنے برتن میں رکھ لو، اپنے برتن میں اس کو لے لو۔ چنانچہ فاخذوا، لوگ
جو بھی تھا لے کے آیا تھا، کوئی جوار، کوئی کھجور، کوئی چھوارا، کوئی روٹی کا ٹکڑا، اس کو اٹھایا اپنے برتن میں رکھ لیا۔ کہتے ہیں کہ ما ترکوا فی العسکر وعاء الا ملآ، لوگوں میں لشکر میں کوئی نہ بچا مگر یہ کہ سب لوگوں نے ان چیزوں سے اپنے برتن بھر لیے۔ اب وہاں سے اٹھاتے جا رہے ہیں، کھجور اٹھایا، کوئی چھوارا اٹھاتا ہے، کوئی روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، کوئی جوار اٹھا کے رکھ رہے، ان کے برتن بھر گئے، مگر مصطفیٰ جان رحمت نے اس دسترخوان پر ان چیزوں پہ جو برکت کی دعا فرمائی تھی وہ ویسے کے ویسے ہیں، یعنی لوگ اٹھا کے رکھ رہے ہیں، جو کھجور رکھا، کوئی جوار رکھا، روٹی کا ٹکڑا رکھا، کوئی چھوارا، لوگ جو ہے اس سے دسترخوان سے اٹھا کر اپنے جو ہے برتن میں رکھ رہے ہیں، لوگوں کے برتن بھر گئے دسترخوان پہ، یہ چیزیں ویسی کی ویسی، کہتے ہیں کہ ما ترکوا فی العسکر وعاء الا ملآ، لشکر میں کسی کا برتن نہ چھوٹا، یعنی کسی نے برتن جو ہے کسی کا نہ چھوٹا مگر یہ کہ وہ بھر لیا، سب نے برتن بھر لیا۔ قالا، آقا فرماتے ہیں، ابو ہریرہ کہتے ہیں فاکلوا، تمام لوگ بھی اس سے کھاتے رہے، حتی شبعوا، یہاں تک کہ سب شراب ہو گئے، وفضل، اور جو بچا تھا وہ بچا ہی رہ گیا، آقا فرماتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقی اللہ بہما عبد غیر شاکر فیحجب عن الجنہ، آقا فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں، محبوب کی رسالت کا گزشتہ تفسیر قرآن میں گزرا، اللہ تعالیٰ محبوب کی رسالت کا گواہ ہے اور محبوب اللہ کی وحدانیت سے گواہ ہے۔ اور پھر یہاں آقا فرماتے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہاں خود حضور اپنی رسالت کے گواہ ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ آقا کہتے ہیں کہ لا یلقی اللہ بہما عبد، سنو، کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں کرے گا، نہیں، یعنی کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہ کرے، ضرور بندہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، سوائے اس کے جو اس میں شک کرے تو جنت سے اس کے لیے وہ شک حجاب بن جائے گا، یعنی جو شک کرے اللہ کے سوا، گویا یوں کہہ لو اللہ کے سوا کسی کی عبادت یا مصطفیٰ جان رحمت کی رسالت کا انکار کرے تو پھر اس کا یہ شک اور یہ انکار اس کے اور جنت کے درمیان حجاب بن جائے گا۔ باقی کوئی بھی بندہ جب اللہ کی وحدانیت یعنی اللہ کو ایک مانے، اس کی عبادت کے لائق اس کو سمجھے، اور حضور فرماتے میری رسالت کی گواہی دے، تو وہ بندہ ضرور اللہ سے ملاقات کرے گا، اللہ سے وہ بندہ ضرور ملاقات کرے گا۔ تو یہاں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ پاک کہ وہ تھوڑا سا کھانا تبوک کے دن، موقع تبوک پر وہ کھانا سب لوگوں کو کافی ہو گیا، یہ برکت مصطفیٰ جان رحمت کے دست کرم کی ہے، جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دست پاک لگ جائے، یا جس کے لیے سرکار دعا فرما دیں تو پھر اس کا ظہور فوراً ہوتا ہے، اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے معجزات بے شمار ہیں۔ اہل محبت، اہل عشق ان معجزات کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور سن کر مصطفیٰ جان رحمت کا عشق ان کے سینوں میں اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔